تو بات یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی مسجد میں تو عموماً بعض اوقات عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تو اعتکاف کی جگہ کہاں ہوگی؟ یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں، تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے، گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے. لیکن اصل اعتکاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا. اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں کہ کنفیوژن ہو گیا آپ کی، اچھا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسی لیے بہت سوال اٹھتے ہیں. اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے. ایک ہے آئیڈیل سچویشن جو اصلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر، جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئی، کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ ہی کسی اور ضرورت کے لیے، کہ مسلسل مستقل طور پر انسان باہر. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی، یعنی اس اعلیٰ درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں، یا چانسز نہیں، یا کوئی چوائس ہی نہیں، یا کوئی فیسلٹی نہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ دن کم کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا، تو سوچتا چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کر لوں، مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائے. وہ پھر کیا ہے؟ کنوینئنس کا اعتکاف ہے. ٹھیک ہے، تو کنوینئنس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں، گھر میں بیٹھ کے کر لیں، کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں، پھر وہ ایک دوسری صورت ہے. تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا تو آپ وہ اعتکاف کریں جو اصل اعتکاف ہے، جس کو اعتکاف کہا گیا، اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہیں کریں، جتنی دیر بھی کریں، کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی. یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں، جب بھی موقع ہو. ہاں نیت کر لیں. تراویح کے لیے جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اعتکاف میں ہوں. بس اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے؟ یکسوئی سے عبادت کرنا، یہ اصل مقصد ہے. عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس اختلاف کو بھی میں بہت ہی مختصر انداز میں بیان کروں گا. بہت سے فقہا کے نزدیک خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ قرآن مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں اعتکاف کیا ہے. تو اور اس بارے میں ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی اور مسجد میں اعتکاف اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. تو اس بیس پہ بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مضبوط مذہب ہے، اس کو بالکل کالعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن حنفیہ اس طرف گئے ہیں، جو فقہائے حنفیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف اگر وہ کرے گی ہو تو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور جو علماء عورت کے مسجد میں اعتکاف کے قائل ہیں ان میں بھی بہت بڑی جماعت اس کو ناپسندیدہ بہرحال کہتی ہے. جیسے امام شافعی نے مکروہ لکھا ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے. عرب کے بھی آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اعتکاف سے روکا جائے گا. لیکن گھر میں اعتکاف جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو بہت سے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. لیکن حنفیہ، علماء حنفیہ، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد، اور آج تک فقہاء حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. اور اس میں اختلاف فقہاء میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کے خیمے لگائے تو آپ نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ہر سال اعتکاف کیا کرتی تھیں. اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ مسجد میں کرتی تھیں یا گھر میں کرتی تھیں. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرے گی عورت، گھر میں اعتکاف جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کرتی تھیں، اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ بھئی اعتکاف کا محل تو قرآن سے پتہ چلتا ہے مسجد ہے. اور جو علماء جیسے حنفی فقہا وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں وہ گھر میں کرتی تھیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ان کے خیمے اکھاڑ دیے تو اس بات پھر یہ بعید ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرتی ہوں، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے کو نبی نے ناپسند کیا تھا. تو میرا مقصد صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اختلاف اور فرقواریت کا دور ہے نا، تو کوئی بھی کسی دوسرے کی دلیل کو نہ سننے کے لیے تیار نہ ماننے کے لیے تیار. تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں. اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے. حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود ایک ثواب کا کام ہے، خیمے لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے. تو اب اس میں ہی امپلائڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی خاطر اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے کس نیت سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا اعتکاف میں جو بھی شخص بیٹھے تو گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے، نہ وہ اسمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے،
ٹھیک ہے وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے الحمدللہ میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تاحال محفوظ رکھا ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے، تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت پھر اسمارٹ فون کے اوپر ہی رہتے ہیں، اور مسجد کا اعتکاف بھی وہ گپ شپ میں گزرتا ہے. اور پھر یہ ایک پہلو ہے اس اعتکاف کا، اس کے ساتھ کئی اور ڈینجرس پہلو جو مسجد کے اندر اعتکاف کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہے. خصوصاً یہ جو چھوٹے بچے اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو لوگ بدنیتی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی پھر حرکتیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. حتیٰ کہ یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ ہم رات کے وقت لائٹیں آن کر کے سلاتے تھے سب کو، یہ 400-500 بندہ مسجد میں سویا ہوا ہے مسجد میں، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان لوگوں کے فتنے سے بچوں کو بچایا جائے، تو لائٹیں آن کر کے رات کے وقت سلایا جاتا تھا. اور یہ میں مطلب ایک کسی خاص مکتب فکر کی نہیں بات کر رہا، تمام طرف یہی حال ہے الا ماشاء اللہ. اور باقی مطلب جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ کے بھی لوگ، یعنی اگر ان سے پوچھیں گے وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے 10 دن کے اندر 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہوں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ معتکف جو حضرات ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوں گی 5 کی 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے مسجد کی پہلی صف میں. اعتکاف والے بھی اگر مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے نماز نہ پڑھیں تو پھر باقی کس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ باہر جا کے تو پہلی صف میں نماز پڑھے گا، جس کو کام ہی کوئی نہیں سوائے نماز پڑھنے کے، ان کی حالت ہے. تو اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ خطرناک چیزیں بھی ہیں. اعتکاف میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے بچوں کو اعتکاف بٹھایا جائے، بہت چھوٹے بچوں کو، اور ایسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھے جہاں پر یعنی علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے، کچھ سیکھنے کا، ضرورت سے زیادہ نہیں. بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں فجر کے بعد بھی درس، ظہر کے بعد بھی درس، مطلب ایک دن کے اندر اتنے درس ہوتے ہیں کہ وہ بندے جو بیچارے اعتکاف والوں کو تو مجبوراً وہ درس سننا پڑتا ہے. وہ تو باہر نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے، اگر اٹھ کے اپنے خیمے میں بھی چلے جائیں تو ان کو کئی لوگ ہیں جو ٹونٹ کریں کہ جناب اعتکاف بیٹھے نہ کروں، اعتکاف بیٹھنا ہے درس ہی جو نہیں بندے، تو ان بیچاروں نے تو مجبوراً بیٹھنا ہوتا ہے. تو اجتماعی اعتکاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اعتکاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے، بجائے کہ وہ مترفر ہو کر اٹھے. اور اس طریقے سے لوگ اعتکاف کے اندر کہتے ہیں جی میں 3 قرآن ختم کر دیتے، میں 4 قرآن ختم کرتے ہو، پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو، خدا نہ آ جائے، میں ایک سپارہ ہی پڑھ لو، لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھیں. اعتکاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر ایمفسائز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. اسی طرح سال میں ذرا یہ 9-10 دن بھی ایک دفعہ توڑو اپنے روٹین کو، جاؤ وہاں ڈیرا لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے در پر، سوائے جو ناگزیر حوائج انسانیاں ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے باہر جاؤ، وضو کرو، پھر آ کے بیٹھ جاؤ. محض فرحت حاصل کرنے کے لیے نہانے کی اجازت بھی نہیں ہے. غسل واجب ہو گیا ہو تو نہاؤ، ورنہ پھر یہ ہے کہ بھیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ وضو کی نیت سے جاؤ غسل کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائے تو طبیعت پہ کسل رہتا ہے. لیکن اسی کو تو توڑنا ہے، اسی روٹین کو تو توڑنا ہے. اصل میں اجازت نہیں ہے، اصلاً اجازت نہیں ہے. آپ جو ہے جو بھی ناگزیر، ہاں اگر آپ کو فرض کیجیے کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے، رات کو آخر سوئے تو ہے، سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے، نہانا ہے تو جاؤ نہاؤ، ٹھیک ہے، غسل واجب ہے نہاؤ. اور یہ کہ پیشاب کی بہانے کی حاجت ہے جاؤ پوری کرو، وضو کرو، واپس آ جاؤ، چاہے یہاں سو، یہاں ذکر کرو، یاد کرو، جو کرو کرو یہاں پہ، لیکن اور اس میں بھی خاموشی. وہاں ہمارے ہاں آج کل اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کر دیتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں گپ بازی کر رہے ہیں. میں نے خود میدان عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا ہے، تاش عرفات میں. میں نے سنا یہاں پر اعتکاف میں تاش کھیلے جاتے. آپ بالکل نوجوان چھوکرے، فضیلت سنی اعتکاف کی. ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو وہ جی چاہتا ہی ہے، کچھ دنوں کے لیے نکلے اس گھر سے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، وہاں پہ گپے بھی ہو رہی ہے، لطیفہ بازی بھی ہو رہی ہے، تاش بھی کھیلے جاتے. یہ اعتکاف ہو رہا ہے. یہ اتنی ہلکی شے نہیں ہے اعتکاف، یہ تو اس عبادت کا، رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے، بہت بڑی عبادت ہے. لیکن اس میں لو اللہ کے ساتھ لگی رہے، لوگوں سے نہیں. تنہائی، غور و فکر، یا قرآن پڑھو، ذکر کرو، نوافل پڑھو، یا سوچو مجھ. عورتیں کہاں اعتکاف کریں؟ مسجد بیت میں، گھر کے کسی حصے کو مخصوص کر لیں، چاہے کمرے کو مخصوص کر لیں کہ یہ میری گھریلو مسجد ہے، گھر کی مسجد، یا پھر یہ اعتکاف کر سکتی ہے. چند اسلامی بہنیں ایک ساتھ جمع ہو کر اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کر تو سکتی ہے. یہ آپ مشورہ کیا دیں گے کہ اسلامی بہنوں کو آپس میں جمع ہو کر اعتکاف کرنا چاہیے، یا یہ الگ الگ ہی اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں؟ اجتماعی اعتکاف صاحب میں نے کسی اور کے گھر پہ نہ کریں، اپنے اپنے گھر پہ کریں، کیونکہ دوسرے کے گھر جائیں گے تو
بے پردگی کا امکانات رہیں گے کہ اس گھر کے جو افراد ہیں وہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آمنا سامنا ہوتا رہے. سنت اعتکاف میں کیا غسل کر سکتے ہیں؟ صابن وغیرہ سے منہ ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ اگر وضو خانہ یا استنجا یا غسل خانہ مسجد یعنی فنائے مسجد میں، فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جو مسجد کی ضرورتوں کے لیے ہوتی ہے جگہ، تو اس میں تو کر سکتے ہیں. اگر باہر نکل کر غسل خانہ ہے پھر تو صرف فرض غسل کے لیے جا سکتا ہے، جمعے کے غسل کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ویسے ٹھنڈک کے لیے بھی نہیں جا سکتا. جائے گا تو وہ 10 دن والا اعتکاف ہے جو آخری عشرے گا یہ ٹوٹ جائے گا. دیکھیں کہ خواتین بھی رمضان کا اعتکاف کر سکتی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کیا کرتی تھیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ عورت کے لیے مسجد میں جا کر اعتکاف کرنا مکروہ ہوتا ہے. یہ گھر میں ہی اعتکاف کریں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں ایک نماز کی جگہ مخصوص کر لیں، یا پہلے ہی جگہ مخصوص ہو تو اس کو کہتے ہیں مسجد بیت، یعنی گھر کی مسجد. اس مسجد بیت میں یہ اعتکاف کریں گی، یعنی اس حصہ زمین پر جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا اسی میں یہ سوئیں، ادھر ہی مطلب یہ کہ عبادات وغیرہ ادا کریں. صرف قضاء حاجت کے لیے گھر کے بقیہ حصے میں جا سکتی ہیں، باقی اسی حصے میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں گی. بعض ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ کیا خواتین کسی ایک گھر میں اجتماعی اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں. تو جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ مسجد بیت عورت کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے، تو لہذا اگر خواتین محلے کی خواتین کوئی ایک گھر کا ایک کمرہ مکمل طور پہ نماز کے لیے مخصوص کر دیں تو پورا مسجد بیت بن سکتا ہے اور اس میں اجتماعی اعتکاف ممکن ہے. لیکن اس میں چند چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. ایک یہ کہ خواتین اپنے گھر سے اس گھر تک آئیں تو درمیانے راستہ باعث فتنہ نہ ہو. جس گھر میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اس میں کوئی نامحرم نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ خواتین اعتکاف کے دوران تمام شرعی قیود کا لحاظ رکھیں. فضول باتیں کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ مطلب چیزیں اعتکاف کی نورانیت کو زائل کر دیتی ہیں، لہذا ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے. تو اگر اجتماعی اعتکاف میں اس قسم کی خرافات شامل ہو جائیں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ سب مطلب اپنے گھر سے باپردہ طریقے سے آتی ہیں اور جو اعتکاف کے بنیادی مقاصد ہیں انہیں پورا کرتی ہیں تو پھر اس طرح اجتماعی اعتکاف کرنے میں حرج بھی نہیں ہوتا. جس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ ان ایام کے اندر اعتکاف کرے تو آئیے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ یہ روایت جو ابو داؤد ابن ماجہ میں ہے اس کو سنتے ہیں. سیدہ فرماتی ہیں كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب ارادہ کرتے اعتکاف کا تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی. آپ یہ عمل کیا کرتے تھے، فجر کی نماز ادا کرتے اور پھر اپنے اس حجرے میں داخل ہو جاتے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے بس وہ پوری دنیا سے کٹ آف ہو جائے، اپنا منہ چھپا لے اور کسی سے بولے نہ، کسی سے بات نہ کرے، نہ نہائے نہ خوشبو لگائے، بالکل ایک وادی میں چھپ جائے. ایسی بات نہیں. اگر شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کی بیوی اس سے ملنے کے لیے آ سکتی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر گفتگو کی، بیٹھی، اپنی بات کی، اور پھر جب اٹھنے کے لیے واپس جانے کے لیے اٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اٹھے. یعنی اگر بیوی اعتکاف والے کے پاس آتی ہے اور وہ اٹھ کر اس کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے